السلام علیکم۔ سوال ہے کہ ہم کسی کو بد دعا کیوں دیتے ہیں؟ آپ کا جو بھی جواب ہو، لیکن میرا جواب یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے نظام پر یقین نہیں کرتے۔ اللہ کا نظام کون سا ہے؟ اسے کہتے ہیں مکافات عمل۔ جی ہاں، دنیا کا کوئی بھی شخص اللہ کے اس مکافات عمل کے نظام سے باہر نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے بھی اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ ضرور نیکی کی ہوگی، کبھی کسی بھکاری کو پیسے دیے ہوں گے، تو ہم کیا سوچ کر نیکی کرتے ہیں کہ ہمیں اس نیکی کا صلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو اسی طرح اس کی دوسری طرف بھی دیکھیں کہ جب ہمارے ساتھ کوئی بندہ کوئی زیادتی کر جاتا ہے، تب ہم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہی اسے پکڑے گا اور سزا دے گا۔ اگر ہمارا اس بات پر یقین کامل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے لازمی سزا دے گا، تو ہم کبھی بھی بد دعا نہیں دیں گے۔ جب ہم بد دعا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بلکہ ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی شخص ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو ہمارے پاس دو راستے ہوتے ہیں۔ ہم اس کو بد دعا دیں، بد دعا نہ دیں۔ آئیے ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں کہ بد دعا دینے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا اور بد دعا نہ دینے سے کیا ہوگا۔ سب سے پہلے جب آپ نے بد دعا دی تو کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ میں صبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ میں صابرین کے ساتھ ہوں، تو آپ اس لیول سے نکل گئے۔ صبر کرنے پر جو اللہ نے آپ کو صلہ دینا تھا، آپ اس سے محروم ہو گئے۔ نمبر 2، جب آپ بد دعا دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں منفی جذبات آپ کے دماغ میں آئے۔ آپ نے بار بار اسی چیز کو سوچا، اس پہ کڑتے رہے اور اس کو بد دعا دی۔ آپ کے اندر ایک نیگیٹیوٹی بھی آ گئی۔ پتہ نہیں کتنی ہی انرجی اور آپ کا ٹائم بھی اس کے سوچنے میں ضائع ہوا۔ آخر میں کیا ہوگا؟ جب آپ بد دعا دیتے ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے قانون کے تحت اس کی پکڑ کرنی ہے، کیا وہ ہمارے الفاظ کے مطابق ہوگی؟ کبھی بھی نہیں۔ اللہ کے نظام کے مطابق ہی اس کی پکڑ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ کسی نے کسی کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے اور اس کے مطابق اس کو کتنی سزا ملنی چاہیے۔ جب اس کو سزا اللہ کے نظام کے مطابق ملنی ہے، تو ہم بد دعا دے کر کیوں اس میں برے بن جاتے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر لیتے ہیں؟ دوسری طرف دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اگر ہم بد دعا نہیں دیتے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیں صبر کا صلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ یہ صلہ کتنا ہے میں نہیں بیان کر سکتا، نہ میرے پاس الفاظ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کو کتنا صلہ دیتا ہے۔ نمبر 2، ایمان کا اضافہ ہوا آپ میں۔ جب آپ نے بد دعا نہیں دی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذہن میں منفی جذبات نہیں آئے، آپ کا ایمان بلند ہوا، کیونکہ
آپ نے اللہ کے نظام پر یقین رکھا. جب اللہ کے نظام پر یقین کریں گے، یقین کا لیول بلند ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ایمان کا بھی اضافہ ہوا. اس کے بعد جب ہم کسی کو بددعا نہیں دیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دیتا ہے. جی ہاں، جب آپ اپنے حق کو، یہ بھی حق ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے بدلہ نہیں لیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ صلہ دیتا ہے. یہ صلہ جیسے جیسے انسان باشعور ہوتا ہے، اللہ کے نظام کو سمجھ جاتا ہے، تب اللہ کی طرف سے جو مہربانی ہوتی ہے وہ اس چیز کو بھی سمجھ جاتا ہے کہ میں نے کس وقت میں اپنے آپ کو بددعا دینے سے بچایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلہ عنایت کیا. یہ دو آپشن تو ایک عام بندے کے پاس ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کے نزدیک ہوتے ہیں، اس سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اس کی مخلوق سے محبت رکھتے ہیں، ان کے پاس ایک تیسرا آپشن بھی ہوتا ہے. وہ تیسرا آپشن کیا ہوتا ہے؟ وہ بددعا کی بجائے دوسرے کو دعا دیتے ہیں. جی ہاں، ان کے پاس یہ دو آپشن نہیں ہوتے، بلکہ یہ دو آپشن ہوتے ہیں کہ یا تو وہ خود کو نیوٹرل رکھ لیں، بددعا نہ دیں، اور اس سے بھی اگلی سٹیج یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو دعا دیتے ہیں، کیونکہ وہ اگلے کو جانچتے ہیں کہ جس نے ان کے ساتھ زیادتی کی اس کا ایمان کس لیول کا تھا، اس کی سوچ کس لیول کی تھی، کیا مجھے اس سے اس زیادتی کی توقع تھی یا نہیں تھی. وہ اس کے مطابق اسے دیکھتے ہیں. ان کی نظر میں تو وہ لاچار ہوتا ہے، کیونکہ جب اس نے زیادتی کی ہے اس کا مطلب ہے وہ بہت چھوٹا بندہ ہے، تو وہ چھوٹے بندے کو دعا دیتے ہیں، بددعا نہیں دیتے. جب وہ دعا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی سب سے پہلے، جب ہم کسی کو دعا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا دینے والے کو پہلے نوازتا ہے، جس کے حق میں وہ دعا کر رہا ہے اس کو بعد میں لگتی ہے. جی ہاں، اللہ کے نیک لوگوں کے پاس، میں پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس یہ دو آپشن نہیں ہوتے، بلکہ ان کے پاس یہ دو آپشن ہوتے ہیں. یا تو وہ بددعا دینے سے خود کو روک لیتے ہیں، اور اس سے بھی اگلی سٹیج ہے کہ وہ اگلے کو دعا دیتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ کے نظام کو وہ بہتر طور پر سمجھتے ہیں. انہیں اللہ کا نظام، مکافات عمل کو، اس پہ زیادہ یقین ہوتا ہے، وہ اللہ پر زیادہ توکل کرتے ہیں. تو اس لیے وہ کسی کو بھی بددعا نہیں دیتے. امید ہے کہ جب آپ بھی جیسے جیسے اللہ کے اس نظام کو سمجھیں گے تو آپ کسی کو بددعا نہیں دیں گے، بلکہ آپ نے آج تک جتنے بھی لوگوں کو بددعا دی ہوگی اس پہ پریشان ہوں گے، اس پہ شرمندہ ہوں گے، نادم ہوں گے، اللہ سے معافی بھی مانگیں گے، اور آج کے بعد کسی کو بددعا نہیں دیں گے. اللہ حافظ.